تو پریزیڈنٹ صاحب کی اس سے اگر ذرا شروع کر لیں کہ اس میں آرٹیکل 75 کے تحت کہا گیا کہ جی بالکل جو ہوا ہے عین قانون کے مطابق ہوا. قانون کے مطابق اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کیا یہ جو ہے نا کہ وہ دی بل شیل بی ڈیمڈ ٹو بیکم این ایکٹ جی ول بی ڈیمڈ ٹو ڈیمنگ کلوز اس میں بعد میں آتی ہے 75 میں جی اور 74 میں جو اس کے بعد میں آتی ہے. جی پہلا راؤنڈ جو ہے جی وہ راؤنڈ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ واپس بھیج دیتا ہے, کوئی اس پہ آبزرویشن دیتا ہے یا نہیں دیتا, پریزیڈنٹ سائن نہیں کرتے اور واپس بھیج دیتے ہیں. اب اس بل کو دوبارہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پیش کرنے کے لیے جی اینڈ ٹو اوور رائڈ دی پریزیڈنٹس اوپینین اس کو مشترکہ اجلاس سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں جانا ہے. مشترکہ اجلاس اگر پاس کر دے تو پھر صدر چاہے دستخط کریں یا نہ کریں, وہ اس پہ اوپینین دیں یا نہ دیں, وہاں وہ ایکٹ جو ہے وہ 10 دن کے بعد ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بیکم لا. ٹھیک. اب وہ سٹیج آئی نہیں, وہ ڈیمنگ جب آپ نے تصور کرنا ہے کہ یہ بل ایکٹ بن گیا ہے, وہ ابھی تو سٹیج آئی نہیں. یہ تو پہلی سٹیج پہ صدر نے واپس بھیجا ہے. اب واپس بھیجا ہے تو واپس مشترکہ اجلاس ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ قومی اسمبلی نہیں ہے. قومی اسمبلی نہیں ہے تو وہ مشترکہ اجلاس کے بعد مشترکہ اجلاس کی رائے کو اپنے اندر سمو کے جو انٹیمیشن جانی ہے اسپیکر سے ٹو دی پریزیڈنٹ وہی نہیں ہو سکتی کیونکہ مشترکہ اجلاس ہی جو نہیں ہو سکتا. تو اس میں تو کوئی بڑی صاف سمپل بات ہے کہ یہ لاز جو ہیں یہ لیپس کر گئے. جی اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ 75B جو ہے آپ نے فرمایا, جو 1B کا میں ذکر کر رہی ہوں, آپ نے بھی فرمایا 75(2) کا جس میں آپ نے کہا ہے when the president has returned a bill, پھر اس کے بعد جو آپ نے پروسیس پورا فرمایا بھی. ابھی 1B میں لکھا ہے in case of a bill other than money bill return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. تو اس سے پڑھ کے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب کو واپس کرنے کے وقت کچھ اس پر لکھنا ہوتا ہے, کچھ اپنی جو اوپینین ہے, ریزرویشن ہے. از دس کریکٹ اعتزاز صاحب؟ اس میں جو لا ڈکلیئرڈ بائی آور سپیریئر کورٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب واپس کرتا ہے پریزیڈنٹ تو اگر وہ کچھ نہیں لکھتے تب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سارا بل ریجیکٹ ہو گیا. اب یہ امینڈمنٹ بلز ہیں, یہ امینڈمنٹس ہیں. ایک مثال کے طور پہ کلاز 2A سیکشن 11 میں ایک کلاز ایڈ کی ہوئی ہے, ایک اور کلاز ہے جو سیکشن 2 میں ایڈ کی ہوئی ہے. اب یہ کلازز کو 2-3 کلازز ہیں اور آرمی ایکٹ کو پورا نافذ کر دیا ہے ان سویلینز یہ ان امینڈمنٹس کی بدولت. تو اس پہ صدر کو جو ججمنٹس اور جو نظیریں ہیں, نظائر ہیں ہمارے پاس, ان میں بڑا کلیئر ہے کہ صدر جب واپس کرتا ہے he doesn't have to, یہ ضروری نہیں کہ وہ اسپیسیفکلی دے کہ یہ کلاز یا یہ کلاز پہ میں معترض ہوں. اگر وہ سارے بل پہ معترض ہے تو ہی کین جسٹ ریٹرن اٹ, اور اب وہ جوائنٹ ہاؤسز کی اکثریت اس کو پاس کرا سکتی ہے. تو اعتزاز صاحب کیا ہم صحیح سمجھیں, آپ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی سٹیج ہے اس پہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلاز ہے اوور اینڈ ابو دیٹ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ, اس کا مطلب کوئی کیس لا ہے جو اس بات کو مصدقہ بناتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو کچھ لکھنا ضروری نہیں ہے, بیکاز ساری جو کنفیوژن اور جو اس وقت ڈیبیٹ ہے اٹ از اراؤنڈ اسٹیپ 1. جی اسٹیپ 1 کے اراؤنڈ ہی ڈیبیٹ ہوگی. اسٹیپ 1 میں بڑا کلیئر یہ ایشو ہے
کہ یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اسپیسیفک اعتراض بھی، پر اگر آپ سارے بل کو ہی ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ریزن دینے کی، کوئی کلوز پک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. That will be taken not as acceptance of the bill if it is being returned without signature. اگر پریزیڈنٹ نے ایکسیپٹ کرنا ہو تو وہ تو اس وقت دستخط کریں اور ختم ہو جائے، سیکنڈ سٹیج کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے. یہاں پریزیڈنٹ when he sends it back to the assembly without signing the bill, it means that he has not made it into an act and the second stage is triggered off. تو سیکنڈ سٹیج پہ اگر مشترکہ اجلاس دونوں ایوانوں کا یہ پھر اکثریت سے اس بل کو پاس کر دیتا ہے تو وہ پھر صدر باؤن ہے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ اس طرح کا ہے، آپ سمجھیں کہ ایک ویٹو پاور دی ہے، لیکن یہ ویٹو پاور مشروط ہے دوسرے مرحلے میں بھی گورنمنٹ کی کامیابی کی مشترکہ اجلاس میں. پہلے مرحلے میں صدر کہتے ہیں بس جی واپس کرو، میں نہیں، اس کو آپ جوائنٹ ہاؤسز میں لے کے جاؤ، کچھ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی جسٹ ریٹرنز اٹ. اب وین ہی ریٹرنز اٹ تو اس کے بعد اب وہ پہلا مرحلہ وہ ختم ہو گیا اور اس میں یہ بل ایکٹ نہیں بنا. اگر یہ بل ایکٹ بنتا تو اس سٹیج پہ لکھا جاتا shall be deemed to have become an act. تو آپ نے لیکن یہ دوسرے مرحلے میں ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. یہ ڈیمنگ کلوز تصور کرنے والی، متصور کرنا کہ بل ایکٹ بن گیا ہے، صدر نے استعفا دستخط کیے یا نہیں کیے، یہ پہلے مرحلے میں نہیں ہو سکتا. بے شک آپ نے فرمایا دوسرے میں اعتزاز صاحب دوسرے میں ہو سکتا ہے. تو ہم یہ سمجھے آپ فرما رہے ہیں کہ جو یہ لکھا ہے کہ in case of a bill return with a message requesting that bill or any specified provision، تو آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں کیس لا ہے جس کے تحت with a message کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. am I correct جی دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر تو صدر دستخط کر دیتے ہیں، اگر صدر نے اس بل کو ایکسیپٹ کرنا ہو تو وہ صرف واپس نہ بھیجے، وہ تو ایکسیپٹ کر لے، وہ دستخط کرے، ختم ہو گئی بات. اب صدر نے اس بل کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو پہ دستخط کرے، اور جب تک پہلی سٹیج پہ دستخط نہیں ہوتے یہ ڈیم نہیں کیا جا سکتا یہ کہ بل ایکٹ بن گیا ہے. اب اگر وہ بل ایکٹ نہیں بنا تو صدر چاہے لکھے کوئی ریزن کوئی دے یا نہ دے، اگر صدر دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیتا اسپیکر کو تو پھر اسپیکر کو دونوں اجلاسوں کا، دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانا لازم ہو جاتا ہے اسپیکر کے لیے، اور اس میں اگر اکثریت آ جاتی ہے گورنمنٹ کی پھر وہ پیش ہو جاتا ہے صدر کے سامنے. اب بھی صدر ضد کر رہا ہو، وہ صدر نہیں دستخط کرتا، تو اس صورت میں کہا ہے کہ اب اگر صدر نہیں صورت کرتا، یہ میعاد ہے اتنے دنوں تک، تو پھر یہ بل جو ہے یہ ایکٹ بن جائے گا. یہ پہلے حصے میں نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق کہ جی پریزیڈنٹ نے کچھ میسج نہیں لکھ کے بھیجا، اور ہماری اعتزاز سب بات ہوئی کچھ لوگوں سے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا، اور ڈائریکٹلی میں سیکنڈ ہینڈ نہیں بتا رہی آپ کو، فرسٹ ہینڈ کے کچھ بلز تھے جو مثلا یونیورسٹی کے حوالے سے، اور کچھ 2-3 بل جو کہ جس پہ پریزیڈنٹ نے آبزرویشن لکھ کر کے بھیجی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی پہ لکھیں آبزرویشن، کسی پہ نہیں لکھیں، دیٹ از ہز پریروگیٹو اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ ججمنٹس. اس میں آپ کو بتاؤں، اس کو خود بھی دیکھیں نا، سپریم کورٹ ججمنٹ کے تو علاوہ اس کو خود دیکھیں. پہلے مرحلے میں دستخط کے بغیر ڈیم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایکٹ بن گیا.
دوسرے مرحلے میں دستخط کے بغیر ڈیم کیا جا سکتا ہے. ایک طرح مطلب صدر نے رکاوٹ ڈال دی, ویٹو کر دیا, جی پارلیمنٹ نے اس ویٹو کو اوور کم کر لیا, بالکل ٹھیک, اور صدر کو کہا سر آپ کا ویٹو ادھر کا جو یہ ہماری 2/3 یہ ہماری اب دونوں ہاؤسز کی میجورٹی جو ہے یہ کہتی ہے آپ کو, اب آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر صدر کے لیے وہ 10 دن سوچتا رہے, پر اگر 10ویں دن تک سوچتے ہوئے وہ نہیں دستخط کرتا تو وہ بل جو ہے وہ ایکٹ بن جاتا. دس از اسٹیج 2. دس از اسٹیج 2. اسٹیج 1 میں وہ ایکٹ نہیں بنتا unless the president signs the bill. اچھا اعتزاز صاحب آپ جی معذرت کے ساتھ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. آپ اور اہم بات کر دی اعتزاز صاحب نے. ناظرین انہوں نے کہا کہ اگر پہلی سٹیج میں اکارڈنگ ٹو اعتزاز احسن صاحب کے اگر بل سائن پریزیڈنٹ نہیں کرتے تو پھر بل ایکٹ بنتا ہی نہیں ہے. تو بریک کے بعد بات کریں گے, اور یہ بڑا لازمی ہے کہ یہ ہم تفصیل سے اس پر بات کریں, کیونکہ معاملہ بڑا سیریس ہے. یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے کہ 30 گھنٹے کے بعد پریزیڈنٹ کہیں جی یہ کیا ہو گیا, مجھے تو پتہ نہیں. حالانکہ یہ یاد رکھے کہ پچھلے 30 گھنٹوں میں بیفور دا پریزیڈنٹس ٹویٹ کے یہ تمام چینلز چلا رہے تھے, اور لکھا کیا تھا چینلز پہ جو خبر آ رہی تھی, پریزیڈنٹ سائنز دا بل. تو پریزیڈنٹ کہہ رہے سائن تو ہم نے کیا نہیں, لیٹس گو ان ٹو دا ڈیٹیلز.